میرا نام عارف میاں ہے۔ ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا جس میں حامد میر صاحب جو بڑے جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان سے ایک خاتون اینکر نے سوال کیا کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر نکل آئیں گے؟ تو حامد میر صاحب نے بڑے خاص انداز میں جواب دیا، دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی یہ سوال کیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ ہر کوئی جیل سے باہر آتا ہے، ہر کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوتا۔ جس کو دبئی کا، ٹرکی کا موقع ملتا ہے تو وہ ڈیل کر کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ یہ باتیں، خاص طور سے یہ بات کہ ہر کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوتا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے، ڈیل کر کے باہر نہیں گئے، یہ محمد میر صاحب اور اس طرح کے ہمارے سینئر جرنلسٹ اکثر بات کرتے ہیں۔ یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کا کریڈٹ بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں اس قدر جذباتیت کیوں ہے؟ یعنی ہمارے سینئر جرنلسٹ دانشور بھی جذباتیت سے باہر نہیں نکلتے۔ سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گئے، ان کی پھانسی سے ملک کا کیا ثمرہ؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ووٹروں نے، عام لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے پھانسی لگنا ہے؟ ان کا مینڈیٹ پھانسی کے لیے تھا؟ ارے بھائی، ذوالفقار علی بھٹو اگر پھانسی لگ گئے، یہ تکلیف کا معاملہ ہے، یہ اس کی فیملی کے لیے تکلیف کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی، اس کی فیملی، ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کیونکہ بعد میں سیاست میں آئیں، ان کو سیاست کرنا تھی تو انہوں نے بھی اس کو کریڈٹ کے طور پہ یوز کیا، لیکن کیا یہ واقعی کریڈٹ کی بات تھی؟ کیا پھانسی لگنا ذوالفقار علی بھٹو کا خود اپنا فیصلہ تھا؟ اگر تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ دینا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ کچھ نہ کچھ حصہ جنرل ضیاء الحق کو بھی دینا ہوگا، جنہوں نے بھٹو کو پھانسی لگایا، جنہوں نے بھٹو کو پھانسی لگنے کا موقع دیا۔ ارے ذوالفقار علی بھٹو اگر ڈیل نہیں کی انہوں نے، وہ پھانسی لگ گئے، تو اس میں بھٹو کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھٹو میں یہ لچک کیوں نہیں تھی؟ اگر ان کے پاس موقع تھا تو وہ اس لچک کی بنیاد پر زندہ بچ نکلتے اور پھر دوبارہ سے سیاست کرتے، ملک اور قوم کی خدمت کرتے، جو بھی وہ کر سکتے تھے۔ بھٹو نے پھانسی لگ کر نہ تو ملک کا کوئی سنوارا اور نہ ہی جرنیلوں کا، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، ان کا کچھ بگڑا، جمہوریت کا بھی کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں سنورا۔ تو حامد میر صاحب اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو جو بھٹو کی پھانسی کو کریڈٹ بناتے ہیں، ان کو بہادر ظاہر کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ان کو بہادری اتنی ہی زیادہ پسند ہے تو خود ان کو بھی وہ راستہ چننا چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بندہ پھانسی لگے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کردار کو، اس عمل کو، بھٹو کے پھانسی لگنے کو کریڈٹ نہ بنائیں۔ یہ لیڈرشپ کا معیار نہیں ہے، اس کو لیڈرشپ کا معیار نہ بنائیں کہ جو لیڈر پھانسی لگے گا وہی بڑا لیڈر کہلائے گا۔ بڑا لیڈر بننے کے لیے بڑے کردار کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً ان کے خلاف چیزیں تھیں جو ملک کے مفاد میں انہوں نے شاید کی تھیں، لیکن اگر بھٹو کی پھانسی بھٹو کی اپنی پسند کا نتیجہ ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے مزاج کو، بھٹو کی سوچ کو، بھٹو کے بیک گراؤنڈ کو، جس میں وہ ایک فیوڈل لارڈ تھے، وہ برکلے کے تعلیم یافتہ تھے، اس انداز سے بات کر سکتے تھے کہ لوگ ان سے بہت انسپائر ہوتے تھے۔ سندھ اور پنجاب میں ان کی بڑی پاپولیرٹی تھی۔ شاید بھٹو پھانسی نہ لگتے اگر وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مس کیلکولیٹ نہ کرتے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے
جرنیلوں کی طاقت کو کیلکولیٹ صحیح طور سے نہیں کیا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو کیلکولیٹ صحیح طور سے نہیں کیا، اور عالمی حالات کو صحیح طور سے نہیں سمجھا۔ اگر بھٹو نے کچھ ایسا کیا ہوا تھا جو مغرب کو کھٹکتا تھا، تو بھی ذوالفقار علی بھٹو کی ہی ذمہ داری تھی، ان کا ہی یہ ویژن ہونا چاہیے تھا، ان کی ہی یہ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ اگر انہوں نے کسی سطح پہ کسی چیلنج کو قبول کیا ہوا ہے تو پھر انہوں نے کس طرح سے بچنے کا راستہ بھی رکھنا ہے۔ تو جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کی بات ہے، جس طرف بار بار حامد میر جیسے دانشور اشارہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف باہر کیوں چلے گئے، بچ کر کیوں نکل گئے، جن کو اس بات کی تکلیف ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کا پس منظر مختلف تھا، حالات مختلف تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک فیوڈل لارڈ فیملی سے تھے، برکلے سے تعلیم یافتہ تھے اور اچھی انگریزی بولتے تھے۔ بھٹو اور عام لوگوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ بھٹو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ بھٹو شاید عمران خان کی طرح یورپ اور امریکہ کو تو بہتر طور پر سمجھتے ہوں، ان سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں، لیکن پاکستان کے حالات کو سمجھنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عام لوگوں میں بڑا فاصلہ تھا، بڑا فرق تھا۔ بھٹو کے اگینسٹ میاں نواز شریف ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی تعلیم پاکستان سے تھی۔ جو ایک کاروباری فیملی ہے، کاروباری کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو میں یہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی، ان کے اندر اکڑ پن شاید زیادہ تھا، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ جرنیلوں کے ساتھ کوئی بہتر بات کر کے بچ پاتے اور پھر نئے سرے سے سیاسی جدوجہد شروع کرتے جو ملک کے یقیناً زیادہ مفاد میں ہو سکتی تھی۔ تو میاں نواز شریف اگر بچ کے چلے گئے تو ان کی یہ بزدلی نہیں ہے، ان کی فہم و فراست ہے، وہ بچ کے نکلے تو اب تک بھی وہ سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان نے 9 مئی کو جو کیا، ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا، اگر وہ نہ کرتے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب اگر پولیٹیشین سے ٹیبل ٹاک پہ آ جاتے تو شاید حالات مختلف ہوتے اور عمران کی پوزیشن بھی بہت بہتر ہوتی۔ عمران واقعی بہت زیادہ پاپولر رہے ہیں، اب شاید ان کی پاپولیرٹی میرا ذاتی خیال ہے کہ پہلے کی طرح نہیں رہی۔ تو ان کی اس وقت پاپولیرٹی بہت ہائپ پہ تھی، ان کو بھی یہ خوش فہمی تھی کہ پتہ نہیں میں کوئی انقلاب لے آؤں گا ٹرکی کی طرح سے، جو کہ ظاہر ہے ناممکن تھا، گراؤنڈ ریالٹیز سے وہ لا تعلق تھے، سمجھ نہیں پائے تھے۔ پہلی بات تو یہی کہ عمران خان صاحب اگر واقعتاً سنسیئر تھے، جرنیلوں کو شکست دینا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے تھے، تو بڑی بنیادی بات تھی کہ ان کو پولیٹیشین سے بنانی چاہیے تھی، پولیٹیشین کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا، پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ پولیٹیشین کے ساتھ بھی آپ لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور لڑ اس حد تک کہ بیوقوفانہ حد تک فوج کے ساتھ اس طرح سے نہیں لڑا جاتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب برطانیہ کی ہندوستان میں حکومت تھی تو کانگریس کے اندر بھی ہارڈ لائنر تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لڑ کر برطانیہ سے آزادی لے سکتے ہیں، اور بھی کچھ تنظیمیں تھیں۔ تو گاندھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ لڑ کر فوج سے، منظم فورس سے آزادی نہیں لی جا سکتی۔ تو سلو اینڈ اسٹڈی، مسلسل مزاحمت اور جرت کے ساتھ مزاحمت، نہ ہار ماننے والی مزاحمت، اور یہی طریقہ کار میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ حامد میر صاحب کو اپنے اس بیانیوں کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ بھٹو کے بھی کریڈٹ میں بات نہیں جاتی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھٹو کے اندر بہت ہی اکڑ پن تھا، وہ پھانسی لگ گئے، کمپرومائز نہیں کیا، یہ کریڈٹ نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو جو پھانسی لگے اس وقت ان کی فیملی پہ کیا گزری، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
اور اگر یہ بہادری کسی کو بہت پسند ہے تو اسے خود بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے مر جانا چاہیے. کیوں نہیں مرنا چاہتے وہ لوگ؟ جذباتیت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے حوصلے سے، تدبر سے، مستقل مزاجی سے مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں ہی پاکستان کو جمہوریت مل سکتی ہے، آزادی مل سکتی ہے. عمران خان ہی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہیں. آج بھی عمران خان کو اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تکلیف ہے، ان کا ایک خاص نقطہ ہے، ایک خاص پوائنٹ ہے جس پہ اوپر ان کا اختلاف ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا تسلط پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صادق اور امین کے جعلی جو حصار ہے، خول ہے جو ان کے گرد بنایا گیا، اس کو توڑ کے باہر آنا ہوگا. انہیں سیاسی جماعتوں سے مل کر بیٹھنا ہوگا. انہیں اپنے آپ کو بہت پوتر کہنا ماننا چھوڑنا ہوگا، اور وہ پوتر نہیں ہے. عمران خان اگر جیل سے باہر نہیں آ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی حماقت کی ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعات کوئی چھوٹے واقعات نہیں تھے. فوج کے ساتھ لڑنا اور اس طرح لڑنا، دو بدو لڑنے والی بات، یہ بہادری نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اور اس حماقت کے نتیجے میں آج فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کا تسلط پہلے سے کہیں زیادہ ہے. میاں نواز شریف کی جدوجہد، پیپلز پارٹی کی جدوجہد، میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً بہتر راستہ تھا، اور اسی جدوجہد کا توڑ عمران خان کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا.